میں چاہتا ہوں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل میں لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک سیر یا آدھا سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ معیار ہے. اور نبی نے منع کر دیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کے اوپر تنقید مت کرو. اب بتائیے، قرآن نے جن کے ایمان کو معتبر قرار دیا ہو، معیار ہدایت قرار دیا ہو، جن کے تقوی کی گواہی دی ہو، اور نبی نے جن کے بارے میں کہا ہو کہ ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، ان کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی، اگر اس پوری جماعت کو کافر گردان دیا جائے تو بتائیے ایسی جماعت کس خانے میں فٹ ہوتی ہے؟ آپ فٹ کر لیجئے. اور جانتے ہیں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے لیے انہوں نے ایک عبادت ایجاد کی. اس عبادت کا نام ہے براءت یا تبرہ. تبرہ. اور اس تبرہ کو یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ تبرہ ہے، اور اس تبرہ کو عبادت کہتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا ان کے نزدیک عبادت ہے، اور اس عبادت کا نام انہوں نے بزام خیش خود ساختہ تبرہ رکھا ہے. اس کا نام انہوں نے تبرہ رکھ دیا. گویا یہ ان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، ان کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کا نام تبرہ ہے. اور تبرہ کا مطلب ہے تمام صحابہ کرام کو گالی بکنا، تمام صحابہ کرام کو کافر کہنا. اب بتائیے، ایمان اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. اور جس کے ایمان کی گواہی، جس جماعت کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہو، اس کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو کس خانے میں آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں؟ فٹ کر لیجئے.